منبر رسول پہ تشریف فرما، علماء اکرام، شعراء اکرام، حفاظ اکرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ بیدار ہیں؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء اکرام کے چاہنے والوں، بالخصوص سرکار غوثی اعظم سے محبت کرنے والوں، آئیے ایک بار بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگتا ہے بارش سے بھاگو گے تو نہیں؟ جب تک میں بیٹھا رہوں تو آپ بیٹھے رہیں، اور ہو سکتا ہے بارش پہلے بھی آئی تھی جب خطاب کرنے کے لیے مفتی صاحب بیٹھے، بارش پھر آ گئی جب میں ناچیز تمہارے سامنے آیا۔ ہو سکتا یہ امتحان تمہارا لیا جا رہا ہو کہ تم دین کا پیغام سننے کے لیے بیٹھے ہو یا بس یوں ہی افراتفری کے لیے بیٹھے ہو۔ اگر ممکن ہو آپ پر گرا نہ گزرے تو آپ چند بارش کے قطروں سے بھاگ مت جانا، اس لیے کہ بڑی دور سے بے تابی کے ساتھ آپ کو کچھ سنانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ میرے پاس سے کچھ چیزیں آپ کی جھولیوں میں پہنچ جائیں، آپ زندگی بھر اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکیں۔ آئیے میں کہتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے مسلمانوں کہنے والے نے کہا کہ دونوں عالم میں تیرے حکم کو چلتے دیکھا۔ بڑی توجہ سے میں بڑی تیزی میں اپنی بات کو انشاءاللہ جہاں لے جانا چاہوں گا میں وہاں لے کر کے جاؤں گا، لیکن توجہ کا طالب ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں رب کی شان دیکھو کہ دونوں عالم میں تیرے حکم کو چلتے دیکھا، بن تیرے حکم کے پتا بھی نہ ہلتے دیکھا۔ صاحبو یاد رکھیں، زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آسمان پر جو کچھ ہو رہا ہے، کائنات کا نظام چلتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کبھی آسمان سے بارش ٹپکتی ہے، یہ پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اللہ اکبر، یہ سب اللہ کا حکم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اے پروردگار تیرے محبوب کے دیوانے جنگ بدر میں بھی رہے، تیرے محبوب کے دیوانے جنگ احد میں بھی رہے، لیکن انہوں نے بارش کے قطرے تو بہت دور ہے، اپنے خون کو تیرے محبوب کے قدموں میں بہا کے بتایا یا رسول اللہ ہم دنیا سے پیار نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حبیب سے پیار کرتے ہیں۔ اے مالک و مختار، ہم دنیا یہ چمکتی ہے، ہم دنیا کی چمک پہ نہیں مرتے، مصطفیٰ کی رحمت پہ مر جاتے ہیں، مصطفیٰ کی محبت پہ مر جاتے ہیں۔ اب مجھے کہنے دو، جب نبی کے دیوانے میدان کربلا میں ہو، میدان جنگ میں ہو، اپنے لہو کو بتاتے ہیں، نہ مال کی فکر رکھتے ہیں، نہ جان کی فکر رکھتے ہیں، ہم ایمان والے ایمان کی فکر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. اس کی آواز بڑھاؤ بھائی، تھوڑا سا اس کی آواز بڑھاؤ. ایمان کی فکر رکھتے ہیں. مجھے بڑی تیزی سے شروع ہونا پڑے گا اس لیے کہ بہت کم وقت ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کی سماعتوں کو پورا کروں گا. الغرض بتانا چاہوں گا پیارے مسلمانوں، آج اس محفل کو آپ نے سجایا ہے. یاد رکھو یہ محفل جو سجائی گئی ہے بڑی بابرکت محفل ہے، بڑی نورانی محفل ہے. اس لیے کہ کسی اور کے نام پر اس محفل کو نہیں سجایا گیا ہے، بلکہ اس محفل کو بغداد کے شہنشاہ کے نام پر سجایا گیا ہے. اللہ اکبر. پیارے مسلمانوں، تم بھی بیٹھے ہو کہو کہ اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. امام صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ناظم صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. سب کوئی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. میرے جملوں کو توجہ سے سماعت کرنا، اپنی دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا. ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. ہم نے انجینئر سے پوچھا تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. میں نے ماسٹر سے پوچھا تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اب مجھے کہنے دو، سب نے کہا اللہ کے بندے ہیں. خطیب بھی اللہ کا بندہ ہے، نقیب بھی اللہ کا بندہ ہے، شاعر بھی اللہ کا بندہ ہے، کسان بھی اللہ کا بندہ ہے، تاجر بھی اللہ کا بندہ ہے. سب کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں. لیکن بلال بتانا چاہتا ہے اے نبی کے دیوانوں، مزہ تب نہیں آتا جب تم کہو اللہ کے بندے ہیں، مزہ تو تب آتا ہے جب خدا کہے کہ میرا بندہ. زندہ باد، زندہ باد. تم کہو ہم اللہ کے بندے ہیں، مزہ تب نہیں آتا، بلکہ رب کہے یہ میرے بندے ہیں تب مزہ آتا ہے. تم کہو کہ ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، یا خدا کہے یہ میرا بندہ ہے، اس میں فرق کیا ہے، اس میں امتیاز کیا ہے؟ تو سن لو، جب میں کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، میری بات میری ماں نہیں سنتی، میری بات میرا بھائی نہیں سنتا، میری بات میری بیٹی نہیں سنتی، میری بیوی میری بات نہیں سنتی. آپ کہو اللہ کے بندے ہیں، آپ کا پڑوسی آپ کی بات نہیں سنتا. لیکن مجھے کہنے دو، جب ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں تو میری بات کوئی نہیں سنتا. لیکن جب رب کہتا ہے کہ میرا بندہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت چاند کو اشارہ کرے تو چاند کو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے. نبی کہتے سورج واپس آ تو سورج کو واپس آنا پڑتا ہے. اور مجھے قریب سے کہنے دو، جب رب کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے تو بغداد کا شہنشاہ قمبیز اللہ کہتا ہے تو مردے کو زندہ ہونا پڑتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہم کہیں اللہ کے بندے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، رب کہے یہ میرا بندہ ہے، اللہ اکبر، تو انا ساگر کو کاشے میں آنا پڑتا ہے. جب رب کہے یہ میرا بندہ ہے، اللہ اکبر، تو اگر سوکی زمین ہونا تو اس سوکی زمین سے بھی ہریالی کو اگنا پڑتا ہے. الغرض مسلمانوں یاد رکھو، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں بات کی چھوٹی سی بڑی مختصر تقسیم باندھتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. یاد رکھو، انسان کو اللہ نے ہاتھ بھی دیے ہیں، انسان کو اللہ نے زبان بھی دی ہے، انسان کو اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، انسان کے پاس آنکھ بھی ہے. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں تم غوث پاک کا ذکر کرتے ہو، بغداد والے کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہو. کیا مطلب ہے محفل سجانے کا؟ کیا مقصد ہے بغداد والے کا ذکر کرنے کا؟ تو توجہ کریں مسلمانوں، اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، رب نے آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ نے دماغ بھی دیا ہے. میں عالم تصور میں رب کی بارگاہ میں کہنے لگا اے میرے مالک، تو نے ہاتھوں کو دیا ہے، تو نے ہاتھوں کو کس لیے دیا ہے؟ تو نے آنکھوں کو بنایا ہے، ان آنکھوں کو کس لیے بنایا ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہ آنکھیں ہدایت کرتی ہیں، اچھائی برائی کی پہچان آنکھ کیا کرتی ہے. مولا تو نے کان کس لیے بنائے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے بلال کان اس لیے بنائے ہیں کیونکہ اچھائی بری آواز کی پہچان یعنی کہ کان تمہاری ہدایت کرتا ہے. اب مجھے کہنے دو، آنکھ ہدایت کرتی ہے، کان ہدایت کرتا ہے، ناک ہدایت کرتی ہے، ہاتھ ہدایت کرتے ہیں، قدم ہدایت کرتے ہیں. مولا پھر تو نے دماغ کس لیے رکھا ہے؟ جب ہاتھ ہدایت کر رہے ہیں دماغ کس لیے ہے؟ کان ہدایت کر رہے ہیں دماغ کس لیے ہے؟ تو جواب ملتا ہے بلال جب ہاتھ کام نہیں کرتا تب دماغ کام کیا کرتا ہے، جب آنکھ کام نہیں کرتی تو دماغ کام کیا کرتا ہے، جب کان کام نہیں کرتے تو دماغ کام کیا کرتا ہے. میں نے کہا بات سمجھ گیا، آنکھ کام نہ کرے تو دماغ فیصلہ کرتا ہے، جب ہمارے کان اس بات کا فیصلہ نہ کرے تو دماغ فیصلہ کرتا ہے. جب مولا تو نے ہاتھوں کے بعد دماغ کو بنا دیا ہے، پھر بغداد میں غوث پاک کو کس لیے بھیجا ہے؟ اجمیر میں غریب نواز کو کیوں بھیجا ہے؟ پروردگار ممبئی کی زمین پر حاجی علی کو کس لیے بھیجا گیا ہے؟ تو جواب
ملتا ہے جب آنکھ کام نہیں کرتی تو دماغ ہدایت کرتا ہے، اور جب دماغ کام نہیں کرتا تو بغداد والے کی غوثیت کام کرتی ہے، اجمیر والے کی چشتیت کام کرتی ہے، بریلی والے کی مجددیت کام کرتی ہے۔ پتہ چل گیا جب دماغ کام نہیں کرتا تو اللہ کے ولی انسان کی ہدایت کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ آباد زندہ آباد، واہ واہ واہ۔ اللہ کے ولی انسان کی ہدایت کر دیا کرتے ہیں، لیکن آج ہدایت اسی کو تو ملے گی جو اپنے سینے میں غوث پاک کی محبت کو لے کر کے بیٹھے گا۔ کیا بات ہے، ہم کہتے ہیں بغداد بہت دور ہے، ہم سے دور ہے بغداد، لیکن بغداد والے سے ہم تو دور نہیں ہیں۔ کیا بات ہے، کیا ہم دور ہیں بغداد والے سے، لیکن بغداد والا ہم سے دور نہیں۔ اگر آج کوئی یہاں پر اگر یہاں بیٹھ کر بغداد والے غوث اعظم کو یاد کیا کرتے ہیں تو آج بھی بغداد سے غوث پاک اس کی مدد فرما دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی مدد ملتی ہے، لیکن یاد کرو دل سے، یاد کرو اس نیت سے۔ آؤ بڑی تیزی سے میں غوث اعظم کی سیرت کے متعلق آپ کو جھلکیاں دکھاتے دکھاتے گزر جاؤں گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، اس لیے کہ شروع سے ماحول ڈسٹرب سا ہو گیا ہے، لیکن مجھے امید ہے آپ جم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ آپ کو ضرور سرور ملے گا۔ یاد رکھیں بغداد کا شہنشاہ دنیا میں آیا، آنے کے بعد جانتے ہو آپ نے بہت بار سنا ہے کہ غوث پاک رمضان کے مہینے دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ سب کو علم ہے، بہت بار آپ نے غوث اعظم کی اس کرامت کو سماعت کیا ہے۔ رمضان کے مہینے دن میں دودھ نہیں پیا کرتے، ابھی روزے فرض تو نہیں ہوئے، لیکن بغداد کا شہنشاہ پیدا ہوتے ہی اپنے چاہنے والوں کو اطلاع کرتا ہے جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ رمضان کے روزوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ کیا پیغام دیتے ہیں؟ اگر جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، اب یاد رکھو اس محفل کو سجانے والا سچا عاشق نہیں بلکہ رمضان کے روزے رکھنے والا یہ بغداد والے کا سچا عاشق کیا ہوا۔ بات ہے، واہ واہ واہ۔ اس محفل میں گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھ کر سچے عاشق کی پہچان نہیں بلکہ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھ کر کے بتاؤ۔ غوث پاک بچپنے میں روزہ رکھ کر کے بتا رہے تھے جب اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں، ہم غلام غوث بن کر کے پیدا ہوئے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے ہم رمضان کے روزے برقرار رکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ اچھی نیتیں کرو۔ اگر رمضان سے پہلے بھی انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جب تم جاؤ گے قبر کے اندر تو ایمان کہتا ہے، فرشتے دیکھ کر کہیں گے تم جانتے نہیں یہ غوث پاک کی محفل میں رمضان کے روزے رکھنے کا وعدہ کر کے آیا ہے، اس لیے روزے کی برکت سے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، کچھ چھوٹ جائے لیکن رمضان کا روزہ نہیں چھوٹنے دیں گے انشاءاللہ۔ سب اٹھا دے کو جاگ رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آؤ آگے بڑھتے ہیں، یہ بغداد کا شہنشاہ ہے ام الخیر فاطمہ جو غوث اعظم کی والدہ ہیں۔ آؤ توجہ کریں، جب تیرا بیٹا گھر میں ہوتا ہے، میرا بیٹا گھر میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، جو بولنے کا سلیقہ پائے، جب بولنے کے قریب پہنچے، ماں کہتی ہے بیٹا ماں کہے، باپ کہتا ہے بیٹا باپ کہے، چچا کہتا ہے بھتیجے چچا بول، تاؤ کہتا ہے بیٹا تاؤ بول، دادا کہتا ہے بیٹا دادا بول۔ یعنی کہ جب تیرا میرا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یا تو ماں کو پکارتا ہے یا باپ کو پکارتا ہے یا چچا کو پکارتا ہے یا دادا کو پکارتا ہے، لیکن قربان جاؤ غوث اعظم کی عظمت پر ام الخیر فاطمہ کہتی ہے وہ دنیا دار کے بیٹے ہیں جو زبان کھولتے ہیں تو باپ کو پکارتے ہیں، لیکن میرے بیٹے نے جب زبان کھولی تو پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مجھے کہنے دو یا تو غوث اعظم نے پہلے خدا کو پکارا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ کو یاد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، واہ واہ واہ، زندہ۔ تیرا میرا بیٹا پیدا ہو تو باپ کہے، سرکار غوث اعظم پیدا ہو کر جب بولنے کی صلاحیت پائیں تو پھر خدا اس کے رسول کا نام لے کر بتاتے ہیں اے میرے دیوانوں اپنے بچوں کو دنیا کے حسن کو مت دکھاؤ، ان کی زبانوں پہ دنیا والے کا نام مت لاؤ، سب سے پہلے شہنشاہ مدینہ کا نام تمہارے بیٹے کی زبان پہ آئے۔ جب بچپنے سے تیرا بیٹا نبی کا نام لینے والا ہوگا تو مرتے دم تک مصطفیٰ کے قدموں سے دور نہیں ہو پائے۔
جائے گا، کیا بات ہے، واہ واہ. مصطفیٰ کے قدموں سے دور نہیں جائے گا. بہت تیزی سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. آپ نے ماں کی شان کو بہت سنا، لیکن غوث اعظم کی شان دیکھو. ہائے ہائے ہائے. جب سرکار غوث اعظم کچھ بڑے ہوئے، سمجھدار ہوئے، تو ایک دن سرکار غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے بیٹا ایک بات بتا، بچپنے میں جب تم میرے پاس تھا میں تجھے دودھ پلاتی تھی، میرے قریب رہا کرتا تھا. ایک رات میں نے ایک حیرت تعجب بھری بات دیکھی. غوث اعظم کہتے امی جان کون سی بات تھی؟ کون سی بات تعجب کی تھی؟ حضرت ام الخیر فاطمہ شہنشاہ بغداد کی ماں کہتی ہیں بیٹا رات کا سناٹا تھا، رات کی تاریکی تھی، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب رات کی بیچ رات میں جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ میں نے داہنے دیکھا بیٹا تجھے نہیں پایا، میں نے بائیں دیکھا بیٹا تجھے نہیں پایا، میں نے سینے پہ تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا تو نظر نہیں آیا. اے بیٹا پھر میں نے غور و فکر کیا تو میرے قدموں میں پڑا ہوا میرے قدم کو چوم رہا تھا. اے بیٹے اس بچپنے کے عالم میں، اس رات کے اندھیرے میں میرے قدموں کو چوم کر کیا کر رہا تھا؟ جملہ پھسلنے نہیں پائے. بغداد کا شہنشاہ مچل کر کہتا ہے ماں اس رات مجھے جنت کی یاد آنے لگی. میرے دل نے کہا چلو جنت کے مزے لیتے ہیں. میرے دل سے آواز اٹھی اے غوث اعظم اٹھ، جنت کے مزے لینے لگے. لیکن میرے دل نے کہا اے عبد القادر جیلانی جنت میں بعد مرنے کے جائے گا، جنت کے مزے کیسے ملیں گے؟ مجھے مدینے والے کا پیغام یاد آ گیا جو ماں کے قدم کو چومتا ہے اللہ جنت کے مزے دیتا ہے. اے ماں میں تیرے قدموں کو چوم رہا تھا، جنت میں جانے کے مزے لے رہا تھا، تیرے قدموں کو بوسہ دے رہا تھا، جنت میں ٹہلنے کے مزے لے رہا تھا. بغداد کا شہنشاہ کہتے ہو دنیا میں جنت چاہتے ہو ماں کے قدموں کو چوم لیا کرو. جب دنیا میں جنت مل جائے گی تو انشاءاللہ مرنے کے بعد خدا جنت کا انعام عطا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. تو ماں سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. ماں سے محبت کرو، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں. آج اللہ اکبر بیٹا تھوڑا جوان ہو کچھ سلیقے کو پہنچ جائے تو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا، ماں باپ کی اہمیت نہیں سمجھتا. اے بغداد والے شہنشاہ کی محفل میں آنے والے، تو سمجھتا ہے میں آنے والے باہر سے مولانا بلال کی تقریر سنوں گا تو کیا بغداد کا شہنشاہ راضی ہوگا؟ نہیں. اگر تو رات کی تاریکی میں جا کر اپنی ماں سے پوچھے گا ماں تجھے کوئی پریشانی تو نہیں، اگر بیماری ہو تو مجھے بتانا، کوئی دقت ہو تو مجھے بتانا. اللہ اکبر. قسم خدا کی اگر تو ماں باپ کے قریب بیٹھ کر کے اگر تو نے ماں باپ کا حال پوچھ لیا تو بلال کا ایمان کہتا ہے ماں بھی خوش ہو جائے گی اور بغداد کا شہنشاہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. زندہ باد. زندہ. انشاءاللہ ہم ماں باپ سے محبت کرنے والے ہیں اور ماں باپ سے محبت کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بغداد والے سے محبت کرتے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے پہلو میں آپ کو بتاتا چلوں. یوں تو کرامت غوث اعظم بہت آپ نے سنی ہوگی، اللہ اکبر، لیکن آؤ تمہیں بتاؤں یہ بغداد کا شہنشاہ جب آپ نے غالباً مجھ سے پہلے سنا تھا کہ 18 یا 17 پارے قرآن مقدس کے زبانی استاد کی بارگاہ میں پڑھ کر کے سنا دیے تھے. پہلی نشست میں پہلی بار شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 18 پارے زبانی سنا دیے تو استاد نے حیرت سے پوچھا تھا بیٹا یہ پڑھ کر کے کہاں آئے ہو؟ کون سے مدرسے میں سیکھ کر کے آئے ہو؟ تم اور میں تو یہی سمجھتے ہیں نا جب بچہ 10 سال کا سمجھدار ہو جائے یا 5 سال سے عمر آگے بڑھ جائے تو بچے کا داخلہ کر دو، یہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا. لیکن بغداد والے کی سیرت کو پڑھو، بغداد والے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو. میرے غوث اعظم جن کی محبت میں ہم یہاں بارش کے قطروں میں بیٹھے ہوئے اپنی محبت کی گواہی دے رہے ہیں. بغداد والا شہنشاہ ابھی ننھی سی عمر میں جو ماں سمجھتی ہے بیٹا بسم اللہ پڑھنا سیکھ جائے، پڑوسی سمجھتے ہیں یہ بچہ بسم اللہ خوانی شروع کر دے، لیکن بغداد والے نے 18 پاروں کو زبانی سنا دیا. استاد نے پوچھا تھا بیٹا یہ کہاں پڑھ کے آئے ہو؟ کس استاد نے بتایا ہے؟ بغداد کا شہنشاہ کہتا ہے اے میرے استاد حماد صاحب سنو، میں نے کسی مدرسے میں نہیں، ماں کے پیٹ میں قرآن کو
یاد کر لیا ہے، ماں کے پیٹ میں قرآن کو سیکھ لیا ہے۔ میں نے تصور میں کہا بغداد والے، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا تو تجھے پڑھانے قرآن کون آتا تھا؟ جب تم ماں کے شکم میں تھا تجھے قرآن سکھانے کون آتا تھا؟ بغداد والے نے کہا بلال زمانے والوں کو بتا دو یہ پڑھانے والا کوئی باہر کا نہیں تھا، خود میری ماں نماز فجر ہوتی تھی قرآن پڑھا کرتی تھی، نماز ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، عصر و مغرب و عشاء کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ بغداد کا شہنشاہ کہتا ہے جس کی ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے اس کا بیٹا بھی قرآن سے محبت کرنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، شان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، جشن غوث اعظم، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ جب تیرا بیٹا سمجھدار ہوا نہ پڑھا تو تیری اولاد کی کمی تھی، لیکن جب تیرا بیٹا اللہ اللہ، اے میری ماں تیرے شکم کے اندر تھا تو نے نہ پڑھایا، بتا کس کی کمی تھی؟ اے میرے باپ اگر تیرا بچہ بچپنے میں علم کو نہ سیکھ سکا، جب کچھ قائد قانون نبی کے دین کو سمجھ نہ سکا، بتا پھر کس کی کمی تھی؟ الغرض پتا چل گیا اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہوتی ہے تو بیٹا بھی قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہر سال محرم میں سنتے ہو حضرت فاطمہ الزہرا جب رات کو مصلی بچھاتی تھی تو صبح کی فجر کی اذان ہوتی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رب کی بارگاہ میں مچل کر کہتی تھی اے میرے مولا اتنی بڑی رات بنا دے تو تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر کے سجدہ ادا کر سکے۔ اب مجھے کہنے دو جبکہ مدینہ شریف میں میرے رسول کی بیٹی یعنی کہ حسین کی ماں جب سر اٹھاتی ہے، سر جھکاتی ہے خدا کی بارگاہ میں، سجدہ پورا نہیں ہوتا تو میدان کربلا میں فاطمہ الزہرا کے بیٹے نے کہا ماں تیرا سجدہ دنیا میں پورا نہ ہوا، میرا سجدہ دیکھ لے میں کربلا کے میدان میں کر رہا ہوں اور میدان قیامت میں سر اٹھا کر کے سجدے کو اللہ اکبر، اللہ پتا چلا جب ماں سجدہ کرنے والی ہوتی ہے اولاد بھی سجدوں سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہوتے، آج کہتے ہیں عمر جیسا کوئی نوجوان کیوں پیدا نہیں ہوتا، آج کہتے ہیں آخر کیا بات ہے اللہ اکبر غوث پاک جیسا وہ مرد قلندر آج دنیا میں نہیں آتا۔ الغرض میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بڑی طبقے کی بات بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارے ذہن یہ ہے اجمیر میں پیدا، اجمیر میں آنے والا غریب نواز ہے، آخر ایسا شہنشاہ آخر اب کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کسی مشین سے نہیں بنائے جاتے، یہ ماں کی گود سے، ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ مجھے کہنے دو اور مجھے بتانے دو جب تمہاری ماں فاطمہ ام خیر جیسی بن جائے گی تو تمہارا بیٹا غلام غوث بنتا نظر آئے گا۔ جب تمہاری ماں فاطمہ ام الخیر جیسی ہوگی تو تمہاری اولاد غوث اعظم سے محبت کرنے والی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو کیوں بغداد غوث اعظم حالانکہ ماں کے پیر سے ولی ہوئے ہیں لیکن اللہ اکبر ماں بھی ایسی پارسا ایسی نیک خاتون ہیں اللہ اکبر جو اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن پڑھ پڑھ کر کے دودھ پلاتی ہیں۔ پوچھو تو صحیح اللہ اکبر صلاح الدین ایوبی سے کہ آخر تمہارے اندر وہ طاقت کہاں سے آئی، وہ ایمان کا جذبہ کہاں سے ملا؟ تو پتا چلے گا ان کی ماں نے دنیا کی کہانیاں نہیں مصطفیٰ کے ترانے سنا کر کے بڑا کیا ہے۔ تم پوچھو گے ٹیپو سلطان جیسا بہادر اب دنیا میں نظر کیوں نہیں آتا، پوچھو جا کر کے کامیابی کیوں ملی؟ ٹیپو سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میری ماں جب تک مجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، جب تک کہ وضو نہیں کر لیا کرتی تھی، جب ماں وضو کر کے دودھ پلاتی ہے تو ٹیپو سلطان پیدا ہوتے ہیں، جب ماں قرآن پڑھ کے دودھ پلاتی ہے تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، جب ماں سجدے کر کر کے اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی ہے اللہ کا ولی پیدا ہوتا ہے۔ تو پتہ چل گیا
گیا. آج کی ماں گانے سن کر کے دودھ پلاتی ہے تو بیٹا گانا گاتے ہوئے بڑا ہوتا ہے. آج کی ماں گالیاں دے کر کے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے تو تیرا بیٹا گالی بکتا ہوا آتا ہے. اے میری بہن سن لے, اپنے بیٹے کو گانا گا کے دودھ نہ پلا, اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو اگر گانا گا کے دودھ پلایا اس کی زندگی خراب ہو جائے گی. یہ دنیا دار کا عاشق بن جائے گا, یہ گانوں کا مستانہ بنے گا. اگر تو نے قرآن پڑھ دیا تو تیری بھی نجات ہو جائے گی اور قرآن پڑھنے والے تیرے بیٹے کی نجات. زندہ باد زندہ باد. لیکن کون قرآن کھولتا ہے, درد ہوتا ہے سینے میں. اللہ اکبر. بزرگ بیٹھے ہیں یہاں الحمدللہ, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. کل کا زمانہ بزرگ بتاتے ہیں جب کوئی گلی سے گزرا کرتا نا تو گھروں سے قرآن کی صدائیں آیا کرتی تھی, درودوں کی صدائیں گھروں سے آیا کرتی تھی. آج میں بھی گلیوں سے گزرتا ہوں, تم بھی گلیوں سے گزرتے ہو, کسی گھر سے قرآن پڑھنے کی صدا نہیں, کہیں سے گانے کی صدائیں آتی ہیں, کہیں سے ڈھول باجے کی صدائیں آتی ہے. اب مجھے کہنے دو یہ قرآن سے دور جو ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہوئے ہیں. اگر تم نے بچے کے ہاتھ میں قرآن دے دیا ہوتا تو قرآن پڑھنے والا بن جاتا. بے شک حق ہے. اور بتاتا چلوں ساتھ میں, آج ایک بات بتاؤ, اتنی تعداد میں یہاں غوث اعظم کے دیوانے بیٹھے ہیں. تم نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل تو دیا ہوگا, تم نے اپنی بیٹی کے لیے LCD کا انتظام تو کیا ہوگا, تم نے اپنی بہو بیٹیوں کے لیے اللہ اکبر ناٹک دیکھنے کے لیے ٹی وی کا انتظام تو کر دیا. لیکن غوث پاک سے محبت کرنے والے بتاؤ, تم نے اپنے بچوں کو سیرت غوث اعظم کی کتاب دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ تو نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں فاطمۃ الزہرا کی سیرت کی کتاب کو دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کوئی تو چار ایسے ہاتھ اٹھے, ہم نے بچے کو سیرت غوث اعظم کی ہم نے اس کو تعلیم دی ہے, ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پڑھائی ہے. ہر ماں باپ نے اپنے بیٹے کو موبائل تو تھما دیا لیکن غوث پاک کی سیرت کی کتاب کو نہ تھما سکا. اللہ 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 اللہ. آج یہاں سے پیغام لے کے جاؤ, ان علماء کی برکت سے آج دنیا کے اندر عربی ہی نہیں بلکہ ہر لینگویج میں ہر کتاب آ چکی ہے. ہر لینگویج میں ہندی پڑھنا جانتے ہو تو ملے گی, اردو پڑھنا جانتے ہو تو ملے گی, عربی پڑھنا جانتے ہو تو ملے گی, انگلش پڑھنا جانتے ہو تو ملے گی. اب مجھے کہنے دو, جب ہر لینگویج میں ہر چیز میں جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ سیرت کی کتابیں آ چکی ہیں تو اپنے بچوں کو بچپنے میں ان فلمی ہیرو کی کہانی مت سناؤ. اگر سنانی ہے تو پھر مدینے میں رہنے والے ابو بکر کی کہانیاں سنا دو. اگر تجھے سنانی ہے فاروق اعظم کی عدالت کی کہانیاں سنا دے. اگر تیرے بچے نے عمر فاروق اعظم کی عدالت کی کہانیاں سن لی تو جان تو دے سکتا ہے لیکن تیرا بیٹا دین سے دھوکہ نہیں. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. آج ہمارے حال یہی تو ہیں, آج ہمارے معاملات یہی تو ہیں, آج معاملہ یہی تو چل رہا ہے. آج مسلمان جھوٹ بولتا ہے. اللہ اکبر. کل کا زمانہ تھا اگر کوئی جھوٹ بولے تو کہا کرتے تھے تم مسلمان ہو کر کے جھوٹ بول رہے ہو, مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو. اس سے پتا چلتا تھا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اے دکانداروں میں تم سے گزارش کروں گا, اے بزنس مینوں میں تم سے گزارش کروں گا, اے تاجروں میں تمہیں پیغام دینا چاہوں گا. یاد رکھو دنیا والے کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو تو دکان نہیں چلتی. رب کا قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جو جھوٹا ہوتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ نے تجھے آنکھ بھی دی ہے, اللہ نے تجھے کان بھی دیے ہیں, اللہ نے تجھے دماغ بھی دیا ہے. فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. یاد رکھ اگر تو جھوٹ بولے گا تو اللہ کی لعنت ہوگی اور سچ بولے گا تو اللہ کی رحمت ہو جائے. بے شک حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے ایمان کو کمزور کیا گیا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولو کچھ نہیں ہوتا. کسی کہنے والے نے کہا کہ بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے, بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے, وہ تو پتھر کو بھی کیڑے, وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے. بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے, وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غذا دیتا ہے. جب دینے پہ آتی ہے کریمی اس کی, کوئی ایک مانگے تو پورے 100 دیتا ہے.
जब देने पे आती है करीमी उसकी, कोई एक मांगे तो पूरे 100 देता है। आज तुमसे मांगना तो नहीं आया, आज तुमसे अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को फैलाना नहीं आया। अल्लाह अकबर, ये जुमला कह दूं, टाइम बड़ा मुख्तसर बचा है। अल्लाह अकबर, लेकिन जुमला नोट करें, जब तुम अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने कारोबार को छोड़कर मस्जिद में जाते हो, जब इमाम साहब दुआ कराते हैं, सच बताना तुम्हारी निगाहें कभी मस्जिद की घड़ी पर हुआ करती हैं, तुम्हारी निगाहें कभी मस्जिद की दीवार पे होती हैं, तुम्हारी निगाहें कभी दुनियादारी में भटकी होती हैं। अरे तू 10-20 मिनट के लिए अपने घर को छोड़ करके मस्जिद गया, लेकिन वहां भी दीवार को देखने लगा, वहां की चमक को देखने लगा। काश इमाम साहब दुआ कर रहे होते और तू मोहब्बत से आमीन कह रहा होता, तो बिलाल का ईमान कहता है इधर इमाम की दुआ होती और तेरी आमीन होती, अल्लाह ताला उन दुआओं को मकबूल फरमा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन कहाँ दुआ मांगते हैं? अगर 1 मिनट ओवर हो जाए नमाज का तो इमाम को झिड़क देते हैं, जल्दी करो, टाइम नहीं है। लेकिन मसला यह है कि इमाम अगर आया हुआ बैठा है, जमात का वक्त हो गया है, मुक्तदी को हक नहीं है कि इमाम से कहे कि नमाज पढ़ाओ, टाइम हो गया है। आज हम उलमा की कदर कम करते हैं, इमामों की कदर को हमने सीने से निकाल दिया, उस पे असर उलमा पे नहीं पड़ा बल्कि तुम्हारी जिंदगी पे पड़ने लगा, तुम्हारी जिंदगी पर ये असर पड़ने लगा है। इसलिए बस मैं गुजारिश करूंगा, तुम्हारी जिंदगियों पे ये असर पड़ने लगा है कि आज तुम्हारे पास सब कुछ है, बस मुझे बताओ कि तुम्हारे पास दौलत भी बेशुमार है, शोहरतें भी हैं, लेकिन आज फिर भी इंसान जलील और रुस्वा नजर आता है। बस मुझे 5 वक्त का टाइम है, बड़ी मालूमाती बात की मिसाल देकर समझाना चाहता हूं। सरकार गौसे आजम के पास, सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया। आने के बाद कहने लगा, आज भी आते हो इमामों के पास, यही सवाल करते हो, बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। सरकार गौसे आजम ने निगाहों को बंद कर लिया और देखने लगे, आए है सुभान अल्लाह, निगाहे वली ने वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हम देखें तो आंख खोल के देखें और अल्लाह के वली देखें तो आंख बंद करके देखें। अल्लाह अकबर, बताना चाहता हूँ ऐ सरकार गौसे आजम के दीवानों, मैं इसलिए के बात को बहुत शॉर्ट में कुछ झलकियां देना चाहता हूँ। आए हैं, एक मुरीद आकर कहने लगा, सरकार कोई ताबीज दे दे, कोई वजीफा बता दे, मेरे घर में बरकत होने लगे। सरकार गरीब नवाज सरकार गौसे आजम ने कहा था, जा अगर तू बरकत चाहता है, अपने मकान के जो दरवाजा है ना, जो रास्ते के किनारे पर है, उस पे जाकर के पर्दे को टांग दे, उस पे जाकर के पर्दा डाल दे। अब ये दीवाना खामोशी से चला गया। जहन में सवाल तो आया, कोई ताबीज तो दिया नहीं गया, मुझे अल्लाह अकबर कोई ताबीज कोई वजीफा नहीं बताया, बस पर्दे को कहा गया। अभी थोड़ा सा वक्त गुजरा था, अभी थोड़ा सा टाइम गुजरा था, लेकिन क्या हुआ, वही मुरीद तहाइफ लेकर के गौसे आजम की बारगाह में गया, मोहब्बत के नजराने लेके गया। सरकार आपने जो बताया था पर्दे के लिए, मैंने पर्दे को लगाया और घर में बरकतें होना शुरू हो गई हैं। पहले घर में फाका हुआ करता था, अब मेरे दस्तरखान से गरीब खाना खा के जाते हैं। अल्लाह अकबर, पैगाम देना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम ने कहा, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, इसलिए मैंने पर्दे को कहा था क्योंकि तेरा जो घर था वो रास्ते के किनारे पर था, जहां से नमाजी भी गुजरता था, जहां से बेनमाजी भी जाता था, जहां से शराबी भी जाता था, जहां से जिनाकार भी जाता था, आम रास्ता था। जब बेनमाजी की निगाहें तेरे घर में जाती थी तो खुदा की रहमतें घर से उठकर चली जाती थी। अगर बेनमाजी की निगाहें घर में जाएं, बरकतें खुदा की चली जाती। मिसाल देता हूं, अब बात समझ में आएगी, बहुत क्लियर करके जाता हूं। एक इंसान अपने घर के अंदर बैठा हुआ, उसके हाथ में सिक्का था, उछाल रहा था, इतने में क्या हुआ, वो सिक्का उछला और कहीं जाकर के गुम हो गया, सिक्का खो गया। मेहनत से टटोलता रहा, उस सिक्के को तलाश करता रहा, मेहनत की, लेकिन सिक्का ना मिला। इतनी देर में लाइट चली गई, घर में अंधेरा हो गया। अब वो सोचने लगा, जब उजाले में सिक्का नहीं मिला तो अंधेरे में कैसे मिल सकता है। अपने घर से बाहर आते देखा तो रास्ते में लाइट जल रही थी, उसी लाइट के उजाले में सिक्के को तलाशने लगा। उसी लाइट के
اجالے میں سکے کو ڈھونڈنے لگا. اجنبی انسان آ کر کے پوچھتا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میرا سکہ کھو گیا ہے, اسی کو تلاش کر رہا ہوں. آنے والے اجنبی نے سکے کو تلاشوانے میں اس کی مدد کی, اس کی ہیلپ کی, لیکن کافی دیر ہو گئی, سکہ نہ مل سکا. آنے والے نے پوچھا بھائی یہ تو بتا تیرا سکہ کہاں پر گرا ہے؟ اسی جانب تلاش کریں گے جہاں سکہ گیا ہے, اسی سمت جا کر کے ڈھونڈیں گے. تو اس انسان نے کہا تھا میرا سکہ یہاں پہ نہیں کھویا, وہ تو گھر کے اندر کھویا تھا. گھر میں بات یہ ہے لائٹ نہیں, اندھیرا ہو گیا, روشنی میں سکے کو تلاش کر رہا ہوں. دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا. یاد رکھو آنے والے نے کہا تھا یہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں, اگر ساری زندگی سکے کو تلاش کرے گا زندگی ختم ہو جائے گی, سکہ نہیں مل سکے گا. سکہ وہی ملے گا جہاں تیرا سکہ کھویا ہے. تو مجھے کہنے دو یہ برکتیں جو گھر میں نہیں ہیں یہ نماز کے نہ پڑھنے سے ہیں, یہ قرآن کے نہ پڑھنے سے ہیں, یہ مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھنے سے ہیں. تو ایک تعویذ نہیں 1000 تعویذ لگا دے, برکت نہیں آنے والی. برکت اسی سے آئے گی جس سے برکت چلی گئی ہے. نمازیں تو پڑھ برکتیں اللہ ڈالے گا, قرآن تو پڑھ برکتیں اللہ نازل کرے گا, مصطفیٰ پہ درود تو پڑھ برکتیں اللہ نازل کرے گا. اب مجھے کہنے دو سر جھکانا تیرا کام ہے اور کامیاب بنانا خدا کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ. سر جھکانا تیرا کام ہے, بلندی دینا یہ خدا کا کام ہے. اے مسلمان غور تو کر, توجہ تو کر, اپنے دل سے پوچھ قسم خدا کی یہ دل اسی لیے نہیں دے دیا. اس دل کے پیدا کرنے کا مقصد تو تھا نا, اس دل کو پیدا کرنے کا جو مقصد تھا نا اس مقصد کو کھونے مت دو, اس مقصد کو جانے مت دو. آؤ اللہ اکبر. میں اپنے جملے کو پورا کرنا چاہتا ہوں. میں نے شروع میں کہا تم بھی کہتے ہو اللہ کے بندہ ہوں, میں بھی کہتا ہوں اللہ کے بندہ ہوں, سب نے کہا اللہ کے بندے ہیں. لیکن جانتے ہو بندگی کس کو کہا جاتا ہے؟ بندگی ہوتی کیا ہے؟ امام صاحب بتائیں گے نماز پڑھو اللہ کی بندگی ہے, حضرت بتائیں گے سجدہ کرو اللہ کی بندگی ہے, نقیب صاحب بتائیں گے روزہ رکھو اللہ کی بندگی ہے, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں پوچھتے چلے جاؤ اللہ اکبر. بندگی کی راستے کھلتے جائیں گے. کوئی کہے گا نماز پڑھو اللہ کی بندگی ہے, کوئی کہے گا تم پر حج فرض ہے یہ ادا کرو یہ اللہ کی بندگی ہے, تم مالدار ہو زکات دو یہ اللہ کی بندگی ہے, رمضان کا مہینہ آیا صحت والے ہو روزے رکھو یہ اللہ کی بندگی ہے. میں چکر میں پڑ گیا, عالم سے پوچھا اللہ کی بندگی بتایا, کسی مفتی سے پوچھا تو اس نے کہا روزہ رکھو. میں ٹینشن میں یہ کتنی چیزیں اللہ کی بندگی ہے. ایک مرد قلندر کی بارگاہ میں گیا, ایک نبی کے سچے غلام ایک اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کہا میں نے عالم سے پوچھا تو کہا نماز پڑھو اللہ کی بندگی ہے, کسی نے کہا زکات دو اللہ کی بندگی ہے. لیکن مجھے کہنے دو, مجھے بولنے دو, اے مرد قلندر تم بتاؤ تو آخر بندگی کیا ہے؟ اللہ کا ولی کہتا ہے یوں تو اگر تم نے بندگی کو پھیلایا تو پھیل جائے گی, لیکن بندگی نام صبر اور شکر کا ہے. بندگی نام صبر اور شکر کا ہے. یعنی کہ اگر آزمایا جائے تو صبر کر لو, انعام ملے تو شکر کر لیا کرو, اس کو بندگی کہا جاتا ہے. آؤ بڑی کلیئر کر دوں بات کو کہ بندگی آخر کیا ہے. ہم بندے تو کہتے ہیں, کیا بندے ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ایک انسان اللہ اکبر, ایک انسان بڑی تیزی سے غلام لے کر کے آیا. مالک نے پوچھا بتا تو صحیح, آخر بتا تجھے کھانے میں کیا پسند ہے؟ غلام کہتا ہے مالک غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی, جو مالک کھلائے غلام کھاتا ہے. اللہ اکبر. بس جملے 2-3 ہیں, بڑی تیزی سے سمیٹ رہا ہوں. غلام نے کہا تھا, غلام سے پوچھا مالک نے کیا پیتے ہو؟ کہا جو مالک پلائے پیتا ہوں. غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, جو مالک پہنائے پہنتا ہوں. غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. مجھے پتا چل گیا جس کو مالک کہتے ہو پھر مرضی تمہاری
ہماری نہیں، مرضی مالک کی ہونا چاہیے۔ مالک جس حال میں رکھے اسی میں رہنا سیکھ لو۔ مالک کہے نماز تو نماز پڑھ، مالک کہے روزہ تو روزہ رکھ، مالک کہے سجدہ تو سجدہ کر، مالک کہے زکات تو زکات نکال۔ مجھے کہنے دو، مرضی اپنی چلائے گا تو بندگی ادا نہ ہوگی، مرضی خدا کی چلائے گا تو بندگی کا حد ادا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ صاحب یوں تو بیان کروں تو زندگی میری ختم ہو جائے، لیکن اللہ اس کے رسول کی شان کو مکمل بیان نہ کر سکا۔ یہ وقت کی قلت رہی جو کھل کر کے میں بھی بولنا چاہتا تھا اور آپ کے چہروں سے لگتا آپ بھی سننا چاہتے تھے، لیکن وقت کی قلت کو دیکھ کر میں کہوں گا مولا بس ہمیں اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دینا۔ اگر تو نے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے دی تو کل میدان محشر میں کہیں گے مولا تو نے وہاں محفل میں ہمیں جو عمل کرنے کی توفیق دی تھی اسی عمل کو تیری بارگاہ میں لائے ہیں۔ رب کہے گا اعمال کرنا تیرا کام تھا، قبول کرنا میرا کام ہے۔ تو نے اعمال کیے، بندگی کا حق ادا کر دیا، میں نے قبول کر دیا، جنت کا انعام عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ پیارے باد۔ مسلمانوں، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ جو موضوع لے کے چلا تھا بالکل اس پہ نہ آ سکا، بس اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم اپنے دل میں خدا کا خوف رکھ کر اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ گے، یہ اللہ والے تمہیں مصطفیٰ سے ملا دیں گے، مصطفیٰ تمہیں خدا سے جا کے ملا دیں گے۔ بس رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کریم مجھ سے کہنے سننے میں جو اغلاط ہو گئے ہوں میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر وقت ملا تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔